Welcome back to economics learning. Today I will discuss marginal efficiency of capital. آج ہم نے اکنامکس کے اندر marginal efficiency of capital کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. تو اس marginal efficiency جو ہے نا of capital، یہ کنسیپٹ دیا تھا جو کہ برٹش اکنامسٹ تھا جان مینارڈ کینیز. انہوں نے ایک بک لکھی تھی دا جرنل تھیوری آف امپلائمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی، جو کہ 1936 کے اندر پبلش ہوئی تھی. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سرمایہ کاری ہے نا، اس کی جو اضافہ ہے نا، اضافی اکائی ہے نا، اس پر جو منافع کی جو شرح ہے نا، دوسرے لفظوں میں اگر کہیں گے کہ جو متوقع منافع یا کوئی بھی انکم ہے نا، اس میں جو اضافہ ہوتا ہے نا، انکریزمنٹ آتا ہے نا، اس کی جو پیمائش کرتا ہے، جو کہ میئرمنٹ کار ہوتا ہے، جس سے ایک فرم یا کوئی بھی سرمایہ کار سرمایہ کی جو ایک اور اکائی ہوتی ہے نا، جیسے کہ کوئی بھی مشینری لے لیں یا کوئی بھی کارخانہ لے لیں یا کوئی بھی دیگر جو پیداواری اثاثے ہوتے ہیں، اس میں جو سرمایہ کاری کرنے سے جو متوقع ہے نا، وہ لے جاتی ہے، جو کہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل جو ہوتے ہیں نا، کاروباروں اور دوسرے جو سرمایہ کاروں کو جو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آیا جو سرمایہ کاری ہے نا، اس کے نئے جو منصوبے ہیں وہ شروع کرنا معاشی طور پر قابل عمل ہے پڑا. اگر ہم اس کو دوسرے الفاظوں میں دیکھتے ہیں، جو کہ سرمایہ کاری کی جو معمولی کارکردگی ہوتی ہے، اس سے مراد جو سرمایہ کاری پر منافع ہے نا، اس کی متوقع شرح ہوتی ہے نا، یا جب اضافی سرمایہ کاری جو مخصوص پیرامیٹرز کے اندر جو اور ایک مقررہ مدت کے دوران کی جاتی ہے. تو مارکیٹ کی جو شرح سود ہے پڑی نا، انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ان شرح جو ہوتی ہیں نا، ریشیوز ہوتی ہیں، اس کا موازنہ کر کے جو سرمایہ کاری ہے نا، اس کے جو پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کا تعین کرنا ممکن ہے. واپسی کی جو شرح ہوتی ہے نا، جو ریشیو ہوتی ہے نا، ریٹرن ریشیو جو ہوتی ہے، اس کا حساب اس رقم کے طور پر لگایا جاتا ہے کہ جو کسی سرمایہ کاری کے منصوبے سے مستقبل کے جو منافع ہوتے ہیں نا، اس کے متوقع جو سلسلے ہوتے ہیں، ان کی موجودہ جو پرائسز ہوتی ہیں، ان کے لیے جو پروجیکٹ کی کاسٹ ہوتی ہے نا، وہ مساوی کرنے کے لیے کاٹا جانا چاہیے.